اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد ان الحمد للہ والشکر للہ والذکر للہ والمدح للہ والثناء للہ وَلَهُ الْحَمْدُ بِثَنَاءِ الْحَمْدِ حَمْدًا كَثِيرًا وَذِكْرًا كَثِيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله أولا وآخرا والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللہ رب ذوالجلال والکمال دی طرفوں اج دا اے دن مسلمان قوم واسطے اللہ نے اپنے طرفوں خوشی دا دن مقرر فرما دیتا ہے اور اے اج دا دن اللہ نے اس دا نام رکھیا ہے یوم الجائزہ آسمان تے فرشتیاں دے درمیان جڑا مکالمہ ہوندا ہے تے گفتگو ہوندی ہے اس گفتگو دا خلاصہ اے ہے کہ او لوگ اپنے طور تے اے گل کر دن کہ اے دن اللہ نے مسلمان قوم واسطے جڑا رکھیا ہے اے خالصتاً اللہ نے اپنے طرفوں انعام دا دن مقرر فرما دیتا ہے بدلہ عطا کرنا ہے تے صلہ عطا کرنا ہے تے اللہ نے اجر عظیم دا جڑا وعدہ کیتا ہا اس وعدے تے اللہ نے عمل کرنا ہے چنانچہ سب تو زیادہ خوش نصیب بندہ جڑا اس عید والے دہاڑے اللہ دے کاغذاں وچ خوش نصیب لکھیا جاندا ہے اور اللہ دے دربار وچ انعامات الہیہ دا حقدار ٹھہردا ہے کہ اس بندے نو اللہ نے اجر بھی دیونا ہے تے بدلہ بھی دیونا ہے تے ثواب بھی دیونا ہے او خوش نصیب بندہ ہے جس دے رمضان دے خاتمے نال او دے گناہاں دا بھی خاتمہ ہو جاوے جیویں رمضان چلیا جاندا ہے انجے او دے نامہ اعمال وچوں گناہ مٹ جاویں انجے او دے نامہ اعمال وچوں غلطیاں ختم ہو جاویں جے غلطیاں تے گناہ تے جرم تے قصور اگر کسے بندے دے رمضان دے خاتمے نال ختم ہو جاویں تے مٹ جاویں او بندہ اس دن اللہ دے دربار وچ انعام اور اللہ دے احسان لین دا حقدار ہوئے دے اگر کوئی بندہ رمضان ختم ہو گیا ہے
انجے پہلے جی میں گناہگار ہا اج بھی انجے گناہگار ہے۔ اللہ دے پاک رسول فرماندے نے میرے کولو جبریل امین خود چل کے آیا ہا اور اے بد دعا لے کے آیا ہا کہ شالا ہلاک ہو ونجے، برباد ہو جاوے، تباہ ہو جاوے وہ شخص جس نے رمضان کا زمانہ پایا لیکن اس کے ذمے گناہ اسی طرح باقی موجود ہیں۔ رمضان تو ختم ہو گیا لیکن اس کے جرم ختم نہ ہو سکے، اس کی غلطیاں ختم نہ ہو سکی، پھر بھی وہ گناہگار ہے، پھر بھی وہ خطا کار ہے۔ آمنہ کے لال فرماتے ہیں اللہ کرے یہ بندہ تباہ ہو جائے، اللہ کرے یہ بندہ برباد اور ہلاک ہو جائے جس نے اپنی زندگی میں اتنی برکت والا مہینہ، اتنی رحمتوں والا مہینہ، اتنی بڑی مغفرت والا مہینہ اپنی زندگی میں پایا لیکن پھر بھی اپنے رب کو راضی نہ کر سکا، پھر بھی اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکا۔ گناہ اسی طرح موجود ہیں، اگر وہ عید پڑھے تب بھی کوئی فائدہ نہیں، نہ پڑھے تب بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے اللہ کے پاک رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس دن عید کا دن ہوتا ہے، عید والے دن، عید کا دن شروع ہوتا ہے، شروع دن میں یعنی ابتدا میں صبح کے وقت اللہ ایک ملائکہ کی جماعت تشکیل دیتا ہے، فرشتوں کی جماعت۔ کون سی جماعت؟ فرشتوں کی جماعت تشکیل دیتا ہے، اور وہ فرشتوں کی جماعت اس دن زمین پہ اترتی ہے جس دن عید کہا جاتا ہے، جس دن کو عید کہا جاتا ہے۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا کان یوم عید الفطر، جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے، صبح سویرے آمنہ کے لال فرماتے ہیں وقفت الملائکہ علی ابواب الطرق، جس وقت صبح کا دن عید والا شروع ہوتا ہے اس دن جن راستوں سے نمازی گزر کے عید گاہ میں جاتا ہے ان راستوں کے کناروں پہ، ان راستوں کے کونوں کے اندر وہ فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کمال کی بات ہے۔ بندہ ابھی تیاری میں لگا ہوا ہے، بندہ پتہ نہیں ناشتہ کر رہا ہے یا بندہ سو رہا ہے، بندہ تیاری کر بھی رہا ہے کہ نہیں کر رہا، اس نے آنا بھی ہے کہ نہیں آنا، اس سے پہلے فرشتے اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَقَفَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَىٰ ابواب الطرق، اور راستوں کے کنارے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، سائڈوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کس نیت سے کھڑے ہوتے ہیں، کس ارادے سے کھڑے ہوتے ہیں اور کیوں جمع ہوتے ہیں۔ آمنہ کے لال فرماتے ہیں فنادوا، اپنی طرف سے وہ آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں، اپنی طرف سے وہ ایک مخصوص اعلان کرتے ہیں، اپنی طرف سے وہ ایک مخصوص بات کرنے کے لیے راستوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا بات کرتے ہیں؟ اغدو یا معشر المسلمین، راستوں پہ کھڑے کھڑے وہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں چلو چلو مسلمانوں، چلو چلو ایمانداروں، او ایمان رکھنے والے، او اسلام رکھنے والے، اپنے دل کے اندر رب کریم کی عزت رکھنے والے، چلو چلو اغدو یا معاشر المسلمین،
مسلمین کو وہ آواز دیتی ہیں، اس میں مشرک کا کوئی واسطہ نہیں ہے، کسی کافر اور منافق کا کوئی واسطہ نہیں ہے، جن کے دل میں ایمان کی روشنی موجود ہے، جن کے دل میں نور توحید ہے، سبحان اللہ، جن کے دل میں نور توحید موجود ہے، ان موحدین کو وہ آوازیں دیتی ہیں، توحید پرست لوگوں کو وہ آوازیں دے کے کہتے ہیں یا معاشر المسلمین، او مسلمانوں، او ایمانداروں، چلو چلو، کدھر چلنا ہے؟ کہتے ہیں الی رب کریم، چلو اپنے رب کی طرف سے۔ وہ رب کون ہے؟ کریم، جو تمہارے دامن اور جھولیاں بھرنے والا ہے۔ کریم وہ سخی ذات جس سے مانگو تب بھی عطا کرتا ہے، نہ مانگو تو بن مانگے بھی عطا کر دیتا ہے۔ اس کریم کے دربار کی طرف جاؤ، یمن بالخیر، جو تمہیں نیکیوں کا حکم دیتا رہتا ہے، جو تمہیں حکم کرتا ہے کہ اچھائی والا کام کرو، نیکی والا کام کرو، وَيُصِيبُ عَلَيْهِ الْجَزِيلَ، پہلے نیکی کا حکم دیتا ہے، پھر ساتھ انعام بھی عطا کر دیتا ہے، بدلہ بھی دے دیتا ہے، اجر بھی دے دیتا ہے۔ اور پھر اس کی کرم نوازی دیکھو، وہ تمہیں کہتا ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، ساتھ نماز روزے کی توفیق بھی دے دیتا ہے۔ اگر توفیق نہ دے تو روزہ نہیں رکھ سکتا، اگر توفیق الہی نہ ہو تو نماز تو نہیں پڑھ سکتا، حج تو نہیں کر سکتا، زکوٰۃ تو نہیں دے سکتا، نیکی کا کوئی عمل بھی جب کرے گا تو وما توفیقی الا باللہ، کوئی نیکی بندہ نہیں کر سکتا جب تک میرے مالک کی توفیق بندے کو عنایت نہ ہو۔ اس کی توفیق کے ساتھ بندہ نیکی کرتا ہے، اس کی رحمت کے ساتھ بندہ نیکی کی طرف آتا ہے، اسی کے نیکی کی، اسی کے حکم کے مطابق وہ نیکی کی طرف بھی آتا ہے، اور اللہ اسے توفیق بھی دیتا ہے۔ وَيُصِيبُ عَلَيْهِ الْجَزِيلَ، اور وہ فرشتے کناروں پہ کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کو بلا رہے ہوتے ہیں کہ وہ تمہارا پروردگار جس نے تمہیں کہا تھا وَقَدْ أُمِرْتُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَقُمْتُمْ وَأُمِرْتُمْ بِصِيَامِ النَّهَارِ فَصُمْتُمْ وَأَطَعْتُمْ رَبَّكُمْ قَدْ غَفَرَ لَكُمْ۔ اللہ کریم کے پاک بعد فرشتے اس وقت یہ اعلان کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ او عیدگاہ کی طرف جانے والوں، او یوم الجائزہ والے دن اکٹھے ہونے والوں، جمع ہونے والوں، وَأُمِرْتُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ، رب نے تمہیں رات کو کھڑے ہونے کا حکم دیا تھا۔ رمضان کی راتوں میں رب نے کہا تھا کہ میرے دربار میں آیا کرو، کھڑے ہو کے تھوڑی دیر میرے سامنے قیام کیا کرو، میرے راضی کرنے کے لیے نماز پڑھی کرو، اور تم رمضان کے اندر رات کو آ کے قیام کرتے تھے، رات کو تراویح کی نماز میں قرآن کو لذت لے لے کے سنا کرتے تھے، قرآن پڑھا جاتا اور تم بڑے مزے سے قرآن کو سنتے تھے، تمہیں گھر بھی یاد نہیں رہتا تھا، تمہیں اپنے
بال بچوں کا بھی خیال نہیں ہوتا تھا۔ وَقَدْ أُمِرْتُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَقُمْتُمْ، اللہ نے حکم دیا قیام کرو، آپ سب کچھ چھوڑ کے اللہ کے دربار پہ آ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ ہاں ہاں وَأُمِرْتُمْ بِصِيَامِ النَّهَارِ فَصُمْتُمْ، اللہ نے حکم دیا تمہیں روزہ رکھو، تم نے نہیں سوچا گرمی ہے، تم نے نہیں سوچا 14-15 گھنٹے ہیں، تم نے یہ بھی نہیں سوچا کہ مجھے بھوک نے تنگ کرنا ہوگا، مجھے پیاس نے تنگ کرنا ہوگا، یہ بھی نہیں سوچا کہ میں روزہ رکھوں تو مر تو نہیں جاؤں گا۔ تو نے کسی چیز کو نہیں سوچا، جب رب نے حکم دیا فَصُمْتُمْ، تو نے چپ کر کے روزہ رکھ لیا۔ اور روزہ رکھنے والوں، او قیام کرنے والوں، وَأَطَعْتُمْ رَبَّكُمْ، اپنے رب کی ہر بات ماننے والوں، اپنے رب کی توجہ ہے۔ یہ انہاں دی گل نہیں جڑے پہلے دن تے وقت ختم والی رات مٹھائی کھاونا ہے، یہ انہاں دی گل نہیں ہو رہی، یہ انہاں دی گل ہو رہی ہے جڑے اللہ دی ہر گل منی نے۔ اللہ نے آکھیا کہ رمضان دا مہینہ تیرے واسطے میں پورا مہینہ رکھیا ہے، قیام واسطے، روزے واسطے، توجہ ہے، جاگ دے ہو۔ پھر کئی لوگ ظلم کر دن کہ 2-3 دہاڑے چ قرآن ختم کر کے تے آدن ساڈا کیا ہو گیا، ساڈا ختم ہو گیا، کہ مطلب ہر شے ختم ہو گئی ہے، ہن اس تو بعد جاگنا ہی ختم ہو گیا ہے، قیام ہی ختم ہو گیا ہے، رکوع سجدہ ہی ختم ہو گیا ہے۔ قرآن پاک رمضان دے اندر ختم کرنے دا حکم ہے ہی نہیں، قرآن ختم کرنے دا حکم کوئی نہیں، حکم ہے رات نو جاگن دا۔ اس جاگن چ تو قرآن جتنی پڑھ سکتا ہے ایک جگہ ایک ختم کرنے دے بجائے 1000 ختم کر چھوڑے، یا تیرے کو ایک ختم ہی نہ ہو سکے تے ہر رات تو قیام کردا رہے۔ اصل مطلب ہا قیام کرن دا، اصل مطلب ہا روزہ رکھن دا، اصل مطلب ہا رب دے فرمان نو عمل کر کے وکھاون دا۔ رب دی منشا کچھ ہو رہے، بندیاں دی منشا کچھ ہو رہے، تاں کم سدھا نہیں ہو رہا۔ اس واسطے رب دی منشا دے مطابق بندہ عبادت کرے تے تاں جا کے او عبادت بن دیئے۔ تاں فرشتے کنارے تے کھڑے ہو کے آنکھ رہن وَأَطَعْتُمْ رَبَّكُمْ، تُساں رب دی ہر گل منی تے حکم دے اتے تعمیل کیتی۔ اس واسطے اج رب دے طرفوں اعلان قد غفر لکم، سب تو بڑا انعام جڑا اس دن اللہ بندے نو دیندا ہے او یہ ہے کہ اللہ فرماندا ہے میں تیرے سارے گناہ معاف کر دیتے، تیرا کھاتا صاف ہو گیا۔ جس دے گناہ رمضان دے ختم ہون نال گناہ ختم ہو جاون، رمضان دیاں لذتاں اس بندے اٹھائیں، رمضان دیاں نعمتاں نال او بندہ مالا مال ہویا ہے، حتیٰ کہ رمضان دیاں رحمتاں بھی مل گئیاں، رمضان دیاں برکتاں مل گئیاں، اور جہنم تو آزادی دا ٹکٹ بھی جاری ہو گیا۔ اس واسطے اللہ دے پاک رسول فرماندے نے او فرشتے کھڑے ہوندے نے کنارے دے اوتے تے انہاں نو آدن جناب انج کرو تساں ہن چلے آؤ اللہ دے دروازے دے اوتے، اج اللہ تواڈی بخشش دا اعلان کرنا چاہندا ہے، اور اللہ پاک تواڈے گناہ معاف کرنا چاہندا ہے۔ اج تساں چونکہ پورا رمضان گزار کے لے آئے، اس واسطے رمضان دیاں ساریاں نعمتاں نال مالا مال ہو گئے ہو۔ اگر رمضان ختم ہو گیا تے بندے دے گناہ ختم نہ ہوئے تو ول اج دے دن او بندہ اللہ دے دربار وچ انعام لین دا حقدار نہیں ہو سکدا۔ اج دے دن اللہ اس واسطے کوئی بدلہ نہیں رکھیا، کوئی صلہ تے اجر کوئی نہیں رکھیا۔ اگر بندے نے رب کولو اجر لینا ہے، اس دن بدلہ گھننا ہے، ہو جڑا رمضان وچ محنت کیتی سی تول بدلہ اسے نو ملنا ہے جے گناہوں دا خاتمہ ہو ونجے، تے اللہ اعلان کر دے وے قد غفر لکم، قد غفرت لکم۔ او بندیو تساں پورا مہینہ اتنی محنت کیتی جو میں رب تواڈے تے راضی ہو گیا،
اور اس خوشی وچ میں تواڈے سارے گناہاں دے اوتے رحمت دی قلم چلا دیتی اور معاف کر دیتا. جاگ دے پے ہو؟ تا اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر ایک قانون بیان فرمایا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. اللہ فرماندا ہے جڑا بندہ من تابا و آمانا، جڑا بندہ ساڈے والے پاسے آ جاوے، ساڈے والے پاسے جھک جاوے تے رجوع کر کے پہنچ ونجے، و آمانا تے جڑیاں گلاں اساں آدھے ونجاں او من گھنے، کسے شے دا انکار نہ کرے، ساڈے ہر حکم نو منن والا ہووے تے ساڈے والے سے رجوع کرن والا ہووے، وعمل عملا صالحا والعمل او کرن والا ہووے جڑے عمل صالح ہوندے. صالح عمل او ہوندا ہے جڑا ایمان دے مطابق ہووے، بندے دے عقیدے دے مطابق ملدا جلدا عمل ہووے، یعنی ایمان ہووے تے چوری نہیں ٹھکدی، ایمان ہووے تے ڈاکا نہیں سجدا، ایمان بھی ہووے تے بدماشی بھی نال ہووے، یہ گل ایمان نال نہیں ڈھکدی. اس واسطے بندے نے داڑھی رکھی ہووے تے غلط کام کر رہے ہووے، بندہ ویکھ لوے تے آدا یار داڑھی والے بندے نو یہ کم چنگا نہیں لگدا، یہ کم انج تینوں نہ کرنا چاہیدا، تو تا سنت رسول رکھی ہوئی ہے، اللہ دے نبی دی سنت نو چہرے تے سجایا ہویا ہے، ول ایو جے گندے کم تو کر رہے ہیں تے انہاں کم میں شریک بیٹھا ہویا ہے. اس واسطے اے تیرے نال کم ڈھک دے، سجدے کوئی نہیں. اس واسطے عمل صالح او ہوندا ہے جڑا ایمان نال سجدہ ہووے، ایمان نال چنگا تے اچھا لگدا ہووے، ایمان نال مزین لگدا ہووے. او جویں چند دے نال ستارے چنگے لگدے ایویں ایمان نال نماز چنگی لگدی ہے، روزے چنگے لگدے، حج چنگا لگدا ہے. ول بدماشی نہ ہووے، عیاری نہ ہووے، مکاری نہ ہووے، چوری نہ ہووے تے ڈاکا. اس وقت اللہ کریم فرماندا جڑا بندہ عمل بھی سونا کر لوے تے ایمان بھی اپنے دل وچ محفوظ کر گھنے تے ول جے کوئی غلطی ہو ونجے، جے کوئی جرم قصور ہو ونجے تے فوراً اللہ دے دربار دے اندر آ کے سربا سجود ہو ونجے. اللہ فرماندا ہے وت او دے نال میں کے کردا ہوندا، آؤ ذرا میں تانوں دساں. اللہ فرماندا ہے فاولا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. ول میرا معاملہ او دے نال انج ہوندا ہے کہ میں او دے گناہاں دی جگہ تے بھی نیکیاں لکھوا دیندا ہوندا، او دے گناہ بھی ختم ہو ویندے نے، او دی مغفرت دا بھی اعلان ہو ویندا ہے تے نال یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اللہ فرماندا ہے او فرشتے ہو اس جتنے گناہ کیتے ن انہاں گناہاں نو بھی نیکیاں نال بدل کے رکھ دے. وہ یہ اللہ دا انعام کے کوئی نہ. اس واسطے اس نو یوم الجائزہ آکھ دین کہ اے بدلے دا دن ہے، اے انعام دا دن ہے. اللہ فرماتا ہے سب تو بڑا انعام اس بندے تے ہے میرا اس دن جس دی مغفرت دا اعلان ہو جاوے، جس دے گناہ ختم ہو جاویں، او دے گناہاں دی جگہ تے بھی نیکیاں لکھیاں جاویں. ایک بندہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر دی خدمت کرن والا، نبی علیہ السلام دی
خدمت کرن والا، اللہ دے پاک رسول دے قریب قریب رہن والا، کدے لوٹا بھر کے دے دے، کدے مسواک دے دے، کدے نالین مقدس اللہ دے رسول دے اٹھا لوے، کدے نبی پاک دے کندھے دبا دے، کدے اللہ دے پاک پیغمبر دی خدمت اے کر رہے ہیں تے کدے او کر رہے ہیں، انہیں کردہ رہے تے ایک دن اتفاقی اپنے دوست نو ملن گیا ہے، اور دوست نو جدو ملن گیا ہے او دوست او دا تا بعد وچ ملے ہے، لیکن اس دی بیوی جیڑی ہے نا او اپنی جگہ تے موجود ہے تے او بندہ آپ موجود کوئی نہ ہا، جس ٹائم جو ہی ملن واسطے ارادے کر کے گیا ہے اگاں ونجے تے او دی بیوی چل پھر رہی ہے اپنے ویڑے دے اندر، اپنے گھر دے اندر، اس دی نظر پہ گئی اتفاقی نظر پہ گئی اتفاقی نظر پہ گئی ول یا اتفاقی نظر ایک پئیے تے نال ایک سیکنڈ گزرے دوئی واری بھی نظر پہ گئی، یا دوئی نظر پئیے تے دل دے اندر کھٹکا پیدا ہو گیا ہے، دل وچ دھچکا پیدا ہو گیا ہے، اور اتنا ڈرے ہے، اتنا خوف زدہ ہویا ہے، انہاں قدمہ تے واپس مڑے ہیں، اپنے دوست دے نال ملاقات دا خیال ہی بھول گیا ہے، اس ڈر دی وجہ نال، اس خطرے دی وجہ نال او واپس مڑن لگ گئے، توجہ ہے تے او دے دل وچ اللہ دے پاک پیغمبر دا فرمان آ گیا کہ آمنہ دے لال نے فرمایا ہا النظرۃ الاولی لک والثانیۃ علیک او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے ایک موقع پہ یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اتفاقی اگر پہلی نظر کسی غیر محرم عورت کے اوپر پڑ جائے تو اللہ کریم وہ نظر معاف فرما دیتے ہیں، اس کا مواخذہ نہیں ہوتا، اس پہ عذاب نہیں ہوتا، سوال و جواب نہیں ہوتا، ہاں ثانیۃ علیکا، اگر بندے نے پھر دل میں خیال کیا یار وہ تو میں نے اچانک دیکھا، ابھی تک پوری طرح میں نے دیکھا نہیں، ذرا دوبارہ پھر دیکھوں یہ کتنی حسینہ عورت ہے، کتنی جمیلہ عورت ہے، یہ کس کی بیٹی ہے، کس کی ماں ہے، کون ہے، کہاں رہتی ہے، جب دوسری نظر وہ اپنی مرضی سے دیکھے گا، اپنی خواہش سے دیکھے گا، آمنہ کے لال فرماتے ہیں وَثَانِيَةٌ عَلَيْكَ، پھر وہ دوسری نظر تیرا مارنا تیرے لیے وبال جان بن جائے گا، اللہ اس بات کا مواخذہ کریں گے، اللہ اس بات کا سوال کریں گے، اللہ اس بات کے متعلق پوچھیں گے، اس لیے نبی کریم نے فرمایا او لوگو عینان تزنیان، صرف بندے کا نفس زنا نہیں کرتا بلکہ بندے کی آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، بندے کے کان بھی زنا کرتے ہیں، بندے کے ہاتھ بھی زانی ہوتے ہیں، بندے کے پاؤں بھی زانی ہوتے ہیں، بندے کی سوچ بھی زانی ہوتی ہیں۔ آمنہ کے لال نے فرمایا اگر خیر جگہ پہ بندے کی نظر پڑ جائے تو یہ نظر کا زنا ہوتا ہے، خیر جگہ پہ چل کے جائے تو پاؤں کا زنا ہوتا ہے، غیر عورت کو ہاتھ لگائے تو ہاتھوں کا زنا ہوتا ہے، اگر زبان سے غلط باتیں کرے تو زبان کا زنا ہوتا ہے، اگر کانوں سے غلط باتیں سنتا ہے تو کانوں کا بھی زنا ہوتا ہے۔ اس لیے وہ بندہ ڈر گیا، اتنا خوف زدہ ہویا، اتنا پریشان ہویا کہ اللہ دے پیغمبر تا اے گل کی تھی ہن میرے کولو تا بڑی غلطی ہو گئی ہے، بڑا جرم ہویا، بڑا قصور ہویا، اور میں اللہ دے پاک نبی دی خدمت چران والا، ہر ویلے نبی پاک نال میری ملاقات ہوں دیئے، اس وقت اس نے سوچا اگر محمد پاک دی خدمت چ میں ونجا اتھے بیٹھا ہوا تے اللہ آکھے او میرا سونا محمد آ جڑا تیرے نال بیٹھا ہوئے، اس نا اے غلطی کیتی ہوئی ہے، اس نا اے جرم تے قصور کیتا ہوئے، جی اللہ دس دے وے تول تمہیں جیون جو گئی کوئی نہیں، زمین تے چلن دے قابل ہی کوئی نہیں، ہارے بن عید والے دن ہی سہندے رہندے ہو،
اللہ اکبر. ہن جاگو تا گل کریے. اللہ دے بندے عید دی نماز ہی بے وضو پڑھ ونجو تو پھر پلے رہا تا کچھ بھی کوئی نہ. ستا بندے دا وضو ترٹ ویندا ہے. اس واسطے وضو بھی قابو رکھو تے اپنے آپ نو بھی قابو رکھو تاکہ عید دی نماز تا ضائع نہ ہوئے. ہن جاگو تو میں گل اگلی شروع کراں. اللہ دے پاک پیغمبر دا ساتھی او جناب جنگلاں دا رخ کر گیا ہے. او آدھا میں شہر چ کوئی نہیں ونجنا, اللہ دے رسول دے سامنے نہیں ونجنا. ہاربن بالمدینہ, مدینے دے جنگلات چ نکل گیا ہے. کیوں نکلیا؟ استحیاء من رسول اللہ. آدھا مینو اللہ دے رسول تو حیا آندا ہے. سبحان اللہ. ایمان ہووے تا حیا لازمی ہوندا ہے. جے دل وچ ایمان نہ ہووے تے بندے دے نال دا بے حیا زمانے چ کوئی نہیں ہوندا. اے دے اندر حیا اس دن پیدا ہوندا ہے جدوں استحیاء من رسول اللہ. اللہ دے پاک رسول دا حیا دل وچ آیا. اس حیا دی وجہ نال جنگلاں وچ چلیا گیا ہے. اتھے نہ کوئی کھاون دا انتظام ہے نہ پیون دا انتظام ہے. جنگل دے درختاں دے پتے تروڑ کے چوس کے گزارا پیا کردا ہے. مگر آبادیاں لے پاسے نہیں آ رہا. اے وقت تا گزردا پیا ہے. چند دن نبی علیہ السلام دی خدمت چ نہیں آیا. اللہ دے نبی ساتھیاں نو آدن آئین سالبا, او میرا خادم سالبا نا دا کتھے لگا گیا ہے. کئی دن ہو گئے جناب, آیا بھی کوئی نہیں, ملاقات بھی کوئی نہیں ہوئی. صحابہ کرام آدن اللہ دے پاک پیغمبر جی سانو پتہ کوئی نہیں کیڑے پاسے گیا ہے تے کیڑے پاسے گم گیا ہے. اے ساڈے علم جی کوئی نہیں. صحابہ نو بھی پتہ کوئی نہیں تے سونیاں دے سردار نو بھی, حالانکہ زندہ سلامت زمین تے موجود ہیں. اللہ دے نبی دیاں نظراں تو اوجھل ہوئے تے پتہ صحابہ دی محفل چو غائب ہو گیا تے پتہ بالکل نہیں. معلوم ہوندا ہے جے کوئی شے چھپ جاوے, غائب ہو جاوے, پردیاں دے اندر آ جاوے, او غائب والی شے تے چھپی ہوئی شے سوا اللہ دے ہور کوئی نہیں جاندا. کیا خیال ہے؟ اے آدھے مردے تلو ویدے پائے, حالانکہ مردہ پردے وچ پہ ہے. مٹی دا پردہ ہے کہ نہیں؟ کفن دا پڑیاں بھی ہیں. اس دے باوجود بندہ انج جا کے دعویٰ کرے کہ پردیاں وچوں کوئی زندہ دیکھ رہے ہے یا پردیاں وچوں کوئی مردہ دیکھ رہے ہے, انج سمجھو اس رب دی صفت تے ڈاکا پایا. ایک کمال تے صفت میرے رب دی ہے کہ ہر حال وچ ہر چیز نو ویکھنا تے جاننا, چاہے کوئی شے ظاہر ہے تے بھاویں کوئی چیز پردے وچ ہے. اللہ دے پاک پیغمبر دے ساتھیاں دن سانو بھی پتہ. نبی کریم فرماندے یار مینوں بھی پتہ کوئی نہیں. حضرت عمر نو بلایا, حضرت سلمان فارسی نو بلایا. کنہاں نو بلایا؟ حضرت عمر بھی آیا, سلمان فارسی بھی آیا. نبی کریم فرماندے میرے خادم نو لبھ کے لے آؤ, تلاش کر کے لے آؤ, سالبہ کتھے نکل گیا ہے. کئی دن ہو گئے ملاقات بھی نہیں ہوئی, محفل چ بھی نہیں آیا. یہ دو ساتھی چل پین,
او دی تلاش دے اندر شہر تلاش کی تنے نہیں ملیا جنگلاں وچ چلے گئے جو متا اتھے مل جاویں اتھے ہی انہاں نوں نہیں ملیا حتیٰ کہ ایک جنگل دے اندر بکریاں چراون والا ایک چروا انہاں نوں ملدا ہے حضرت عمر نے اودے کولوں پوچھا یار ایک بندے نوں اساں تلاش کر رہے ہاں بندہ کتھے وے آکھے بندہ کیڑا ہے تريد الحارب من جہنم مینوں لگدا ہے تساں اس بندے نوں تلاش کر رہے ہو جڑا جہنم دے ڈر تو شہر چھوڑ گیا ہے آبادیاں چھوڑ گیا ہے بیوی بچے چھوڑ گیا ہے انہاں کہ جناب تو کیویں جان دے اونوں کہ وہ جہنم دے ڈر تو بھجیا ہویا ہے آدا ہے میں اس طرح جاندا کہ جڑے ویلے ادھی رات دا ویلا ہوندا ہے ادھی رات دا ٹائم ہوندا ہے ایک بندہ نوجوان جنگل چوں نکلدا ہے جنگل چوں نکلدیاں نال ہی چیخاں مارنیاں شروع کر دیندا ہے بے ساختاں روندا پیا ہوندا ہے چیخو پکار تے آہو بکا کر رہے ہوندا ہے تے آندا پیا ہوندا یا لیتک قبضت روحی فی الارواح وجسدی فی الاجساد روندہ ہی پیاؤندہ ہے تے نال نال اللہ نو آدھا بھی پیاؤندہ ہے اللہ میرا روح پیدا نہ کریا ارواح دے اندر اللہ جسم دے اندر میرا جسم پیدا نہ کریا میری روح نہ بڑھیا میرا جسم نہ بڑھیا تے آج میرے اتے وبال ہی نہ ہویا اے غلطی تے جرم نہ ہویا تے او دی وجہ دے نال اج میں جنگلاں دے اندر پتے کھاون تے مجبور نہ ہوا اے نوجوان راتی ادھی ویلے نکل دے انج کر کے روندا پیا ہوندا تے سجدے تو سجدے کر رہا ہوندا ہے حضرت عمر نے فرمایا ہاں ایو بندہ ہے جدی تلاش چاں او دے نال کنجے ملاقات ہو سکتی ہے آکھے تھوڑی دیر ٹھہر ونجو میں تھوڑی ملاقات کرا دینا جڑے ویلے او دے کولو ٹھہر گئے حضرت عمر تے حضرت سلمان فارسی ادھی رات دا جویں ویلا ہوندا ہے اپنے ٹائم تے سال بعد جنگل دیاں بوٹیاں وچوں نکلدا ہے جنگلات گھنے وچوں نکل کے باہر آندا ہے آ کے تے رونا شروع کر دیندا ہے اللہ میرے کولو بڑی غلطی ہو گئی ہے اللہ میرے کولو بڑا قصور ہو گیا ہے جے توڑی میری غلطی معاف نہ ہوئے اس وقت تک میری آنکھاں وچ نیند ہی کوئی نہیں مینوں آرام ہی کوئی نہیں تے مینوں چین ہی کوئی نہیں اس وقت میرا اللہ میں برباد ہو گیا میں ہلاک ہو گیا اس غلطی دی وجہ دے نال ایک گلاں کرن لگ گئے سجدہ کرن لگ گئے رو کے معافی منگن لگ گئے تے حضرت عمر دوڑ کے ون کے پیچھوں پکڑ لیا جی میں پکڑے او سمجھن لگ گئے جو میرے ہوتے اللہ دے طرفوں کوئی پکڑ آ گئی ہے مینوں پکڑن والے نے پکڑ لیا ہے او تا انہوں پتہ ہی کوئی نہیں ہو سجدے دے اندر ہے نال رات اندھیری ہے پہچان ہی کوئی نہیں جو پکڑن والا کون ہے آدھے الامان الامان متل خلاص من النار رو کے آدھا ہے اللہ دا واسطے وے مینوں بچا لو اللہ دا نام منو مینوں بچا لو جہنم دی اگ تو میں ڈرے ہویا جہنم دی اگ تو میں نسے ہویا مفرور ہویا ودا گھر بار چھوڑی ودا اس غلطی دی وجہ دے نال اللہ دا نام منو اللہ دا نا منو مینوں بچا لو الامان
جنے ویلے اس اے گل کیتی ہے حضرت عمر بول پین تے آکھن لگن میں تیرا ساتھی عمر ہاں ہور ڈرن دی ضرورت کوئی نہیں او پسینے نال شرابور ہو گیا ڈر تے خطرے دی وجہ دے نال حضرت عمر بولے تے انہوں تھوڑا جا تسلی ہو گئی حضرت عمر آدھا ایسا نبی پاک دے طرفوں تو انہوں لین آیا سانو اللہ دے رسول نے بھیجا ہے کہ میرا ساتھی پتہ نہیں کیڑے پاسے گم ہو گئے انہوں تلاش کر رہا ہو تے اسا او اللہ دے رسول دا حکم سمجھ کے تلاش کرنا آیا تے تو اللہ دا شکر ہے کہ لب پہ ہے اللہ دا شکر ہے تو لب پہ ہے تے مل پہ ہے اس واسطے ہون اساں آ گئے ہیں تینوں لین واسطے اللہ دے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا حکم پورا ہو گیا ہے اساں تینوں ہن پکڑ لیا ہے تے اللہ دے رسول دی خدمت وچ اساں پیش کرنا ہے جدوں انہاں ایک گل کیتی او ہور ڈریا آکھن لگا اسے ڈر تو تا گھر چھوڑے ہے تے جنگل وچ ڈیرا لایا تو سا وقت اللہ دے رسول دی خدمت دے اندر پیش کرنا ہے تو سا اچھا پیش تو سی کرو لیکن ایک گل لے کہ جدوں اللہ دے رسول نماز مشغول ہوئے نا اس لئے مینوں لے ونجو تو میں کسے کونے وچ چھپ کے اللہ دے رسول دے پیچھے نماز پڑھ لے ساں باقی معاملہ جو ہویا بعد پہ اسی یکدم اللہ دے رسول دے سامنے مینوں لے کے نہ جاؤ حضرت عمر نے فرمایا ٹھیک ہے چل پین اگا اللہ دے نبی نماز کھلے پڑھیں دن جماعت شروع ہو گئی ہے وہی نماز دے اندر آن کے شریک ہو گئے کونے دے اندر کھلو گیا ہے جڑے ویلے نبی کریم نے نماز دا سلام پھیرے ہے اسے ویلے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ما فعل سالبا او عمر سالبے دا کے بنیا گئے جو اوے تلاش کران آدھے اللہ دے پاک پیغمبر جی اساں لے آیا تے او بیٹھا ہوئے کونے دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا میرے کول آون ڈردہ آندہ لرزہ بر اندام غلطی کتنی ہوئی ہے اتھے تا بڑیاں بڑیاں غلطہ اور اساں پچا کے ودیاں ساڑے دل وچ کوئی خیال لوگاں دیا منجھاں کھا گیا پتہ کوئی نہیں لوگاں دے بندے کڈ کے کھا گیا پتہ کوئی نہیں لوگاں نال زیادتیاں کر کے سارا کچھ پچائی ودیاں مگر اتھے اتنی گل نہیں پچا سکے ایک نظر تا معاف ہے دوئی نظر اتھے کیوں پئیے کس وجہ تو پئیے اے جڑی نظر پائے گئی ہے اس دا پتہ نہیں اللہ دے دربار کتنا وبال ہونا ہے تے کتنی پچھ ہونی ہے اس ڈر دی وجہ تو لرزہ برندہ میں جسم کمدہ پہ اللہ دے پاک پیغمبر فرمان دن ملذی غیبک انی او میرا خادم تے میرا ساتھی اے دستے نو کیڑی شے نے میرے کولو دور کیتا ہے میرے کولو غائب رہے ہیں تے سیڈ مار گئے ہیں ملذی غیبک انی کس وجہ نال تو غائب ہوئے ہیں ادھے زمبی ایک گناہ ہو گیا ہے ایک غلطی ہو گئی ہے اس غلطی دی وجہ دے نال میں چھپ گیا کہ متا اللہ دے رسول نو اللہ اطلاع چا دے وے تے میں کے جواب دے ساں اللہ دے پاک پیغمبر فرمان دن خیر یہ غلطی ہو گئی ہے تے میں تینوں ایک وظیفہ دسے نا او وظیفہ کرتے اللہ تیریاں غلطیاں نو او جاگ دے پہ ہو تو ساں وظیفے پوچھ دیا کاروبار اضافہ ہو ونجے نوجوان وظیفہ پوچھانا دن وظیفہ دیو فلانی کڑی نال ساڑی
شادی ہو ونجے فلانے گھر دے اندر ساڈا رشتہ طے ہو ونجے اساں تساں بادشاہ وظیفے لین آندے ہاں تعویذ لکھاون آندے ہاں جو ایک کم ہو ونجے تے او ہو ونجے اللہ دے پاک رسول نے وظیفہ دسیا ہے اس بندے نو جڑا کمدا پیا اپنی معمولی جی غلطی دے اوتے تے اللہ دے نبی نے فرمایا ونج اپنے گھر وچ لگا ونج تے اے آیت پڑھنی شروع کر دے نبی پاک کی آیت لکھ کے نہیں دیتی کہ گالے چ پا چھوڑ لکھ کے نہیں دیتی کہ اپنے بازو نال بن چھوڑ لکھ کے نہیں دیتی دروازے نال لٹکا دے لکھ کے نہیں دیتی درخت نال اللہ دے رسول کے آکھے ون کی آیت بولو قرآن پڑھن واسطے آئے لٹکاون واسطے نہیں آیا قرآن پڑھن واسطے آیا تعویذ واسطے نہیں آیا قرآن تعلیم واسطے آیا کاروبار واسطے نہیں آیا قرآن تجارت واسطے نہیں آیا جو بندہ تعویذاں دیاں دکاناں کھول کے بہ رہے توجہ ہے تے کاروبار چمکا کے بیٹھا ہوئے رات دن غیر محرم عورتاں دیاں مجلساں لائیاں ہوئے رات دن انہاں کڑیاں دے نال فونا تے گپاں چل دیاں پئیاں ہوئے تے دور تو پھوک کے فون پہ مریندے ہوئے آج کل دم فون تے پہ ہوندے پتہ ہی وے جدید دور ہے نا تبدیلی جو آ گئی ہے اے تبدیلی بھی تو سنی راتی 12 بجے چاند نظر آیا ہوگا اور آ جو گئی ہے تبدیلی وقت مننی پوسی نا اور منی بیٹھے ہیں نا وہ جاگ دے پہو کہ ستے پہو اس واسطے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اے چھوٹی جئی آیت میں تینوں دیندہ ون کے گھر پڑھنا شروع کر دے آکھے دسو اللہ دے پاک پیغمبر جی اللہ دے نبی نے فرمایا پڑھیا کر ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار ادے ذنبی اعظم علی ذالک ذنبی اعظم من ذالک اللہ دے پاک پیغمبر جی اس وظیفے نالوں میرا جرم زیادہ ہے میری غلطی زیادہ ہے اللہ دے رسول نے فرمایا بل کلام اللہ اعظم اللہ دا کلام وڈا ہے اس وقت یقین رکھ کے تے ونج گھر پڑھنا شروع کر دے انہوں گھر بھیج دیتا نے او گھر وچ لگا گیا ہے وظیفہ ہی کردہ پہ ہیں تے او دا وجود ہی کمدہ پہ ہے وجود تے لرزہ برندام ہو گیا ہے تھر تھر کمدہ پہ ہیں تے خوف دے دلی چون نکلیا حتیٰ کہ کچھ دن گزرن تے مریض ہو گئے تے بیمار ہو گئے او دل نو ایو جی گل لگی ہے کہ جسمانی طور تے مریض بن گئے نبی کریم ایک دن پوچھا میرے ساتھیو میرے خادم دا کے بنیا میں وظیفہ جو دیتا ہی تسلی ہوئی ہے کہ کوئی نہ مطمئن ہویا کہ کوئی نہ آنکھ لگن یا رسول اللہ ان سالبت مریضن او تا بیمار ہویا پہ تو انہوں پتہ ہی کوئی نہیں نبی کریم فرمایا جے بیمار ہویا پہ ہیں تے آؤ چل کے پوچھ کے آندے ہاں جڑے ویلے خود نبی کریم چل کے آئے نے آمن تے اگے واقعی اپنی چار پائیں تے تڑپ دا پہ ہے اپنی چار پائیں تے لیٹے ہوئے تے مریض بنے ہوئے اللہ دے پاک پیغمبر نے کہ کیتا وَأَخَذَ بِرَأْسِهِ فَوَضَعَهُ فِي حِجْرِي او دے سر نو اٹھایا تے اپنی گود چ رکھیا تھوڑی دیر گزری تے سالبہ نے اپنا سر پیچھے ہٹا لیا نبی کریم نے فرمایا لِمَا عَزِلْتَ رَأْسَكَ أَنِّي لِمَا عَزِلْتَ رَأْسَكَ حِجْرِي او سالبہ اپنا سر کیوں ہٹائی میں تا تیرا سر چاہ کے اپنی رحمت علی گود چ رکھے ہوئے تے تو اپنا سر پیچھے ہٹا لے آئی عدل انہو ملانا زنبی یا رسول اللہ اے میرا سر جڑا گناہ نال بھرے ہوئے او جڑی غلطی ہوئی ہے اس غلطی دی وجہ دے نال میرا سر چکران دا پہ ہے اور میرے
سارے چ چین ہی کوئی نہیں اس بنیاد تے جداں اس سر وچ گناہ دا تصور ہووے او تواڈی جھولی وچ کیویں رہ سکدا ہے تواڈے جھولی مقدس تے گود وچ کیویں رکھاں اس واسطے میں پیچھا ٹالیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اتنا جو ڈردا پیا ہے تے خوف زدہ پیا ہوندا ہے اتنا جو کمدا پیا ہے اے دس اس ویلے تیرے دل دی مرضی کیویں جس واسطے میں تانوں گل سنائیے او گل ہن آ گئی ہے مگر جاگو تو میں تاں سناواں نا اے عید والا دن انہاں واسطے عید دا دن نے تے انعام دا دن نے جنہاں دے رمضان دے آون نال گناہ ختم ہو گئے تے جرم ختم ہو گئے جنہاں دی اللہ نے بخشش دا اعلان کیتا ہے اے دن انہاں واسطے اللہ مقرر کیتا ہے جڑے ویلے نبی کریم فرماندے نے فما تشتہی او سالبا تو کے چاہندا ہے تیرے دل دی مرضی کے وے آدھے سونیاں دا سردارا مینوں سونا بھی نہیں چاہیدا مینوں چاندی بھی نہیں چاہیدی مینوں رشتے بھی نہیں چاہیدے مینوں گھر بھی نہیں چاہیدے مینوں بر بھی نہیں چاہیدے مینوں محل بھی نہیں چاہیدے مینوں کوٹھے بھی نہیں چاہیدے مینوں بنگلے بھی نہیں چاہیدے مغفرت ربی مغفرت ربی یا رسول اللہ میں ہکا گل چاہندا کہ اللہ معافی دا اعلان کر دے وے اللہ جے مینوں معاف کر دے وے تا مینوں دنیا دی کسے شے دی ضرورت کوئی نہیں میرے واسطے بدلنا بھی ہو گیا میرے واسطے اجر بھی ہو گیا میرے واسطے انعام بھی ہو گیا اللہ دا وعدہ بھی پورا ہو گیا میری خواہش بھی پوری ہو گئی جبریل آئے نے اللہ دے نبی نو آکھن لگے اس بندے نو آکھ تیرے ڈر تے خوف دی وجہ دے نال جتنا تیرے دل وچ ڈر پیدا ہوئے اس وجہ نال اللہ پیاندا میں تینوں معاف کیتا ہے معافی دا پروانہ ہو گیا بخشش دا پروانہ ہو گیا جڑے ویلے انہوں معافی دی گل سنی فساتا صیحن وماتا جڑے ویلے سن دے کہ اللہ میرے واسطے سپیشل معافی دا اعلان کر دیتا ہے اس ویلے او دی عید ہو گئی ہون عید ہوئی ہے جو ہون اللہ آخر دیتا ہے میں پوچھدا سوال کردہ میں تینوں معاف کر فساہتا صیحن وماتا خوشی دے اندر اچھلے تے چیخ ماری اتھی روح پرواز کر گئی اتھے ہی روح پرواز کر گئی ہے اللہ دے نبی نے بھی کفن دیتا سونیاں دے سردار نے بھی دفن دیتا اللہ دے نبی نے جنازہ پڑھایا اللہ دے نبی نے قبر دے اندر رکھوایا ہاں ہاں اللہ دے پاک پیغمبران دے نے ایو جیاں خوش نصیب بندے جڑے ویلے جنازہ ایدہ ہو رہا آسمان تو فرشتے اتر کے اس بندے دے جنازے وچ شرکت کرنا ہے شرکت کرنا ہے کہ زمین پوری بھر گئی ہے جڑی جگہ تے اساں چل رہے ہیں ساڈے نالوں زیادہ اللہ دے فرشتے آئے ہوئے نے اس خوش نصیب بندے دا جنازہ پڑھن واسطے اس واسطے اللہ نے اس دن نو یوم الجائزہ آکھے یوم الجائزہ دا معنی اے بدلے دا دن نے اے انعام دا دن نے تے سب تو وڈا بدلہ تے انعام اللہ اس بندے نو دیندا ہے جے دی نیکی قبول کر کے تے او دے گناہاں نو معاف کر دے وے اللہ پاک کول دعا ہے اللہ عمل دی توفیق دے وے